خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بخیریت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور انشاءاللہ آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گی۔ اس مجلس میں بیٹھنے کی ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے نا، کیونکہ انسان ایک ایسی مجلس کے اندر آ جاتا ہے جو کہ بیسٹ پیپل، یعنی کہ سب سے بہترین، سب سے افضل پیپل جو ہوتے ہیں نا، ان کی کیٹیگری کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی گیدرنگ ہوتی ہے، سبحان اللہ! کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ ہم ایز اے لرنر، یہاں ہر ایک انسان ہر ایک سٹیج کے اوپر لرنر ہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا علم ایسا علم ہے یہ ایسا سمندر ہے نا جس میں انسان غوطے کھاتا رہتا ہے، گہرائیوں کے اندر اترتا جاتا ہے، بٹ یہ علم ختم نہیں ہوتا، یہ لامحدود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی سیکھنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ! کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے نا، کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی مشن رکھنے کے پہلے اچھے سے خود قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمیں سکھانا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن کو پڑھنا ہمارا مقصد، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے کرے ہوتے ہیں نا کہ میم جی ہمیں بس ایک سے پارہ دے دیا کریں، ایک رکوع دے دیا کریں، ہمیں ڈیلی بیسس پہ ہم پڑھیں، اور جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں، اور جو ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری آیت کے اوپر پہنچ چکے ہیں اس سے پارے کی، درمیان میں سے وہ سپیڈ لگائی ہوتی ہے جیسے کہ ان کے پیچھے جو نا سارے ملکوں کی پولیس پڑی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کوئی جرم کر کے بھاگ چکے ہیں۔ یہ کیس ہم نے اکثر، بلکہ ہم نے پرسنلی بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، جب ہم لوگ مدرسے وغیرہ میں ہوتے تھے نا، تو ہمیں بلایا جاتا تھا کہ آج فلاں کے گھر میں آپ نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آنا ہے، ہم چلے جاتے تھے۔ یہ دعا یا ختم یا اس طرح کی کچھ بھی تقریبات ہوتی، ہم چلے جاتے، وہاں پہ بڑا ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہوتا، اور جو پہلے سپارہ اینڈ کر لیتے نا، کہتے ماشاءاللہ اس کی سپیڈ تو بڑی پڑھنے کی اچھی ہے، 20 منٹ میں سپارہ، بیچ میں سے کچھ سکپ ہو جاتا ہے، ہو جائے۔ اچھا کس نے بتایا ہوا تھا کہ قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، جہاں پہ پڑھ کے تھکے وہاں سے دیکھ کے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ! یہ ہمارا اگر بیہیویئر قرآن مجید کے ساتھ ہوگا تو کیا ہم اس کا حق، اس کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، خوش الہانی کا مطلب ہوتا ہے بہترین یا پھر خوبصورت آواز سے پڑھنا۔ آپ نے ایسا نہیں پڑھنا کہ لمس لم جو آتا ہے پڑھتے جاؤ، بھائی پیجز کے پیجز اینڈ ہونے چاہیے، بس اسپیڈ اچھی ہونی چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے لوگوں کی، باقی جو سمجھ آتا ہے پڑھو، نہیں آتا نہیں، بس پڑھتے جاؤ، کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں تو بس کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اس میں خوش الہانی کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے نا وہ بھی دوسری طرف نہ جائے قرآن کو مجید کو پڑھتے ہوئے۔ آپ بار بار جو سوچیں ہیں ان کو منتشر ہونے سے بچائیں، بار بار فوکس ہو کے بیٹھیں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو بھولی بھٹکی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں، سوچوں کا پرندہ پتہ نہیں کوہ کاف کے اوپر یا پتہ نہیں کدھر جو ہے نا، تو جا کے وہ سیر کر کے سپاٹے کر کے تو واپس آ جاتا ہے ہمارا، اور اینڈ جب ہوتی ہے صورت تو پتہ چلتا ہے او ہو ہم نے تو قرآن مجید کی اتنی زیادہ پیجز پڑھ لیے ہیں، اور جب ہم قرآن مجید ایک منٹ پر مکمل کرتے ہیں، واہ 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 ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد غم و اندوز سے پڑھنا ہوتا ہے قرآن مجید کو، کہ ہم نے جو قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں نا، تو فکر آخرت ساتھ ساتھ میں لاحق ہوتی جائے، جو قرآن مجھے میسج دے رہا ہے یہ کام میرے ساتھ آگے جا کے ہونے والا بھی ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا مشغول ہو جائے نا کہ دوسرے کسی بھی کام کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، اور اس کے بعد لذت اور سرور بھی حاصل۔ آپ یاد رکھیے کہ جب آپ خوبصورت آواز میں پریکٹس کرتے ہیں نا قرآن مجید کو، آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے جاتے ہیں، پھر جب آپ کی آواز بہتر ہوتی جاتی ہے، پھر انسان کو ایک نا الٹیمیٹ سکون نصیب ہوتا ہے، اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یس میں نے، وہ بے شک ایک آیت تلاوت کرے، ایک پیج بھی نہ کرنا، تب بھی اس کو ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اس کو دے دیتے ہیں۔
تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، یعنی کہ اپنی جو آوازیں ہیں نا ان کو خوبصورت انداز میں ان کے اندر قرآن مجید کو پڑھا کرو، تاکہ بلکہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ وہ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آتی تھی ان کی آواز۔ تو قرآن مجید کو جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق ہے اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کی کیٹیگری کے اندر نہ آئیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں۔ تو جو شخص خوش الہانی سے تلاوت نہیں نہ کرتا، وہ نہیں نہ پڑھتا قرآن کو، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس کیٹیگری سے ان کا جو گروپ آف پیپل ہے ان کی گیدرنگ سے نکلنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کو خوش الہانی سے بھی پڑھنا ہے۔ قرآن کو مذاق نہ لیں، قرآن کو ہمیشہ سیریس لے کے نا آپ نے کلاسز لینی ہے انشاءاللہ۔ کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر غور کیا؟ بلکہ ایک حدیث مبارکہ تو ہم سب نے سن رکھی ہوگی نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب الحمدللہ آپ پہلے سٹیج کے اوپر ہیں کہ سیکھنے کے عمل میں، اور یہاں پہ قرآن سکھایا بھی جاتا ہے۔ جس امیجن کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تمام مخلوق میں سے اس قرآن کے ساتھ اٹیچ کر کے ہمیں باقی مخلوق سے افضل کر دیا ہے، سب سے بہترین کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ جسے ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، جیسے ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا جائے، سب کو ایک گراؤنڈ میں اکٹھا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ سے کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس کو لیا جائے، پھر ان کو نومینیٹ کیا جائے کہ یہ سب سے بہترین اسٹوڈنٹس ہیں اس یونیورسٹی کے۔ تو وہاں پہ اگر ہمیں وہاں پہ نومینیٹ کیا جائے تو what will be our feelings؟ یہ تو صرف ایک یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن what about this کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین ہو جائے، تو پھر اس انسان کی کیا بات ہوگی، کیا شان ہوگی؟ تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ جب ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کے لیے چنے گئے ہیں، قرآن کلاس کے ساتھ بس جڑ چکے ہیں، اب ہم قرآن کے لیے ڈیلی بیسس پہ وقت نکالتے ہیں، قرآن کلاس اوبیسلی ہمیں سبق سننا بھی پڑتا ہے، سنانا بھی پڑتا ہے، تو پھر ایک اوبیسلی جس چیز کے ساتھ ہم روزانہ جس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرینڈ شپ ہو جاتی ہے نا انسان کی۔ تو قرآن کو انسان اگر دوست بھی بنا لیتا ہے اور قرآن کے بارے میں سوچتا بھی رہتا ہے کہ اچھا میں نے کلاس لینی ہے، آج انٹرنیٹ نہیں چل رہا، وہ میرا پیکیج اینڈ ہونے والا ہے، میں کلاس کیسے لوں گی، اچھا میری تو کلاس ہے، میں اٹینڈنس کیسے مارک کروں گی، میں کس طرح سے سبق سناؤں گی، تمام چیزیں نا۔ اور کبھی لیٹ ہو جائیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، میم آج اس وجہ سے لیٹ ہوگی، پلیز اب میں سبق ایکسیپٹ کر لیجیے۔ تو یہ تمام جو قرآن کے حوالے سے آپ کی فکر ہوتی ہے۔ پھر قرآن کلاس کی وجہ سے دوستوں سے باتیں کرنا، گھر والوں سے ڈسکس کرنا کہ آج ہم نے یہ قرآن مجید کی کلاس کے اندر یہ پڑھا ہے، اپنی فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کرنا، اپنے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، قرآن کی باتیں کرنا، پھر قرآن کو سننا۔ اب اوبیسلی کلاس کے اندر سنتے بھی ہیں، خود کے جو وائس نوٹس ہوتے ہیں ان کو بھی بار بار سنا کیجیے کہ کہاں پہ میں مسٹیک کر رہی ہوں۔ پھر قرآن کو سمجھنا، قرآن سے ایمان کو تازہ کرنا، اور پھر جب انسان کے دل کے اندر قرآن اترتا ہے، اللہ کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، پھر شکر کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کے آنسو قرآن مجید کے اوراق کے اوپر جب گر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں جب آنسو گر رہے ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے لیے جس نارملی ہمیں چنا گیا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ وی آر دا چوزن ون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں، اس نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتخاب کی قدر کرتے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ آج میم ہمیں برتن دھونے تھے تو اس لیے ہم کلاسز نہیں لے پائے، آج ہمیں فلاں رشتہ دار کے گھر جانا ہے تو جانا تھا تو اس لیے ہم کلاسز نہیں لے پائے۔ نو، اللہ کے انتخاب کی قدر کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگیے کہ یا اللہ مجھے اس سفر کے اوپر استقامت عطا کر دے۔ کبھی تو ایک ایسا وقت آئے یا اللہ کہ جب میری آخری سانسیں چل رہی ہوں تب بھی مجھے فکر ہو کہ یا اللہ میں آخری مرتبہ تیرا کلام پڑھ کے جانا چاہتی ہوں، تیرے کلام کی جو کلاس ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میں اٹیچ ہو کے قرآن کے اوپر میں مرنا چاہتی ہوں یا اللہ، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سیکھتے سیکھتے جتنی مجھ میں سانسیں باقی ہیں نا میں ان کو بھی قرآن کے لیے اس تیرے کلام کے ساتھ بس اٹیچ ہو کے جڑتے جڑتے میں اس دنیا سے چلی جاؤں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہماری کبھی خواہش ہوئی ہے کہ یا اللہ ہمیں نہیں نا معلوم ہوتا، دیکھیں ابھی ہماری زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج اگر ہم کلاس لیں تو کل ہو سکتا ہے کہ نہ لے سکیں، ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس طرح سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی وش کریں کہ یا اللہ تیرے کلام کے ساتھ بس اب جب موت آئے تو تیرے کلام کے ساتھ ساتھ آئے، قرآن کے ساتھ میں جڑی رہوں، قرآن پڑھتی رہوں، سمجھتی رہوں، اور پتہ نہیں میری زندگی کی کون سی کلاس میں آخری کلاس ہونے جا رہی ہے، کون سی آیت جو میں پڑھ رہی ہوں وہ میری زندگی کی آخری آیت کی تلاوت ہونے جا رہی ہے، پتہ نہیں کون سی ایسی ایسی بات جو جس کے اوپر میں قرآن کے اکارڈنگلی عمل کروں، بس وہ میرا آخری عمل ہو قرآن کے اکارڈنگلی، کون سی ایسی آیت ہو جس کو میں سن رہی ہوں اور بس وہ میری آخری آیت ہو سننی کو قرآن سننے کی، اس کے بعد مجھے کبھی بھی موقع نہ ملے۔ تو اس قرآن کلاس کی قدر کیجئے، ہر قرآن کلاس کو اس طرح سے لیجئے کہ بس ہو سکتا ہے میں آخری مرتبہ اللہ کے کلام کو اوپن کر رہی ہوں، اللہ کے کلام کو سمجھ رہی ہوں، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، آخری مرتبہ شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی کلام کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے تو بس اپنے اکاؤنٹ جو اجر کا اکاؤنٹ ہے نا اس کو بس میں سبمٹ کروا رہی ہوں۔ سو اس کو بھی امپورٹنس دیجیے، جس طرح سے باقی چیزوں کو زندگی کے اندر امپورٹنس دیتے ہیں نا، باقی چیزوں کو خوف کھاتے ہیں، اس بات سے بھی ڈریے کہ کہیں پہ قرآن کو چھوڑ کے کبھی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کے دن میں ہم نے کلاس نہیں لی اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن موت واقع ہو جائے، تو قرآن کو چھوڑ کے نہیں مرنا، ہم نے قرآن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے آخری سانسیں جینی ہیں۔ تو قرآن کی قدر کیجیے، اللہ کے انتخاب کی قدر کیجیے، اپنی اسپیشلٹی کو جانیے، اور ساتھ ساتھ میں کوشش کریں کہ ہم سے دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں۔